اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی اوسٹینسبل آنر سے غیر منقولہ جائیداد خریدنے والے خریدار کے تحفظات قانون اس حوالے سے سیکشن 41 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اگر سیکشن 41 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کی جو بنیادی انگریڈینٹس ہیں ان کو پورا کر کے خواہ ایک خریدار نے اوسٹینسبل آنر سے پراپرٹی کی منتقلی کا معاہدہ کیا ہے اور اس میں حقیقی مالک جو اس پراپرٹی کا ہے اس کی مرضی شامل ہو اور جو معاہدہ کیا ہے ود کنسیڈریشن ہو اور خریدار نے نیک نیتی سے معاہدہ پوری چھان بین معاہدہ کیا ہے اور اس پراپرٹی کی منتقلی آخری مالک نے خود کی ہے۔ جب اس صورتحال میں ایک خریدار کو پراپرٹی منتقل ہو جاتی ہے بذریعہ اوسٹینسبل آنر اور سیکشن 41 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کے تمام لوازمات پورے ہو جاتے ہیں تو خریدار کو مکمل قانونی تحفظ حاصل ہو جاتا ہے اور قانون قطعی صورت اس خریدار کے حقوق کو پامال کرنے کی کوئی راستہ نہیں دیتا ہے۔ تو پہلی بات تھی حقیقی مالک کی رضامندی، خواہ وہ رضامندی ظاہری طور پر ہو یا امپلائٹلی ہو۔ اسی وجہ سے دیکھیے گا کہ رضامندی نہ ہی نابالغ شخص پر اور نہ ہی فاطر العقل شخص پر اپلائی نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جب کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے اوسٹینسبل آنر سے نیک نیتی کے ساتھ پراپرٹی خرید کی ہے تو اونس آف پروف بھی اس پر ہوگا کہ وہ خریدار اپنی نیک نیتی عدالت کے روبرو ثابت کرے گا۔ اس میں پہلی چیز حقیقی مالک کی رضامندی ہے اور دوسری چیز ٹرانسفر بائی اوسٹینسبل آنر ہے، یعنی جائیداد کی منتقلی مکمل طور پر اوسٹینسبل آنر کی طرف سے ہونی چاہیے، کیونکہ اوسٹینسبل آنر قانونی لحاظ سے اس جائیداد کا مالک ہے اور پراپرٹی کی ٹرانسفر کا معاہدے کی تکمیل کی صورت میں ہمیشہ وہ تکمیل بذریعہ اوسٹینسبل آنر ہی ہونی چاہیے اور ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ پراپرٹی کا معاہدہ تو اوسٹینسبل آنر کرے اور ٹرانسفر جو ہے وہ ریئل آنر کرے یا کوئی اور بندہ کرے، حقیقی مالک کا کوئی اور نمائندہ مقرر کر دیا جائے۔ ایسی صورتحال قطعی صورت سیکشن 41 کے اندر فال نہیں کرتی ہے اور ایسی صورت میں سیکشن 41 جو خریدار کو تحفظ فراہم کرتی ہے وہ تحفظ مشکوک ہو جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ اوسٹینسبل آنر سے اموبل پراپرٹی پرچیز کرتے ہیں تو وہ اس پراپرٹی کی ٹرانسفر ہمیشہ اوسٹینسبل آنر کے ذریعے ہی کی جائے گی۔ اور تیسری اہم بات جو ذہن میں رکھیے گا کہ حقیقی مالک کی جو رضامندی ہے اگر تحریری نہ بھی ہو، البتہ فیکچول
ایویڈنس جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہونی چاہیے کہ حقیقی مالک کوئی قابل قبول عذر پیش نہ کر سکے۔ اب حقیقی مالک نے جو رضامندی ہے اوسٹینسبل آنر کو اس سے خواہ صریحاً دی ہے یا ظاہری طور پر دی ہے، تحریراً دی ہے یا غیر تحریری زبانی طور پر دی ہے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، مگر حقیقی مالک کی رضامندی کا کوئی ثبوت ہونا چاہیے تاکہ ایک خریدار چونکہ کنسیڈریشن دے کے پراپرٹی خرید رہا ہے اپنے حقوق کا تحفظ کر سکے۔ اور اگر ایک خریدار کے پاس پراپرٹی کے حقیقی مالک کی رضامندی کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو اصل مالک کبھی بھی اوسٹینسبل آنر کو جھٹلا کر جائیداد واپس طلب کرنے کا تقاضا کر سکتا ہے۔ اس وجہ سے سیکشن 41 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کے تحت جائیداد کی جو درست منتقلی بذریعہ اوسٹینسبل آنر کو جو ٹرانزیکشن ہے اس کو محفوظ بنانے کے لیے اور ایک خریدار کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ جو پراپرٹی اوسٹینسبل آنر کے ذریعے خرید کی جا رہی ہے اس پراپرٹی کے اصل مالک کی رضامندی کی بابت کوئی اسٹرانگ فیکچول ایویڈنس جو ہے وہ موجود ہو تاکہ آئندہ کسی بھی مرحلے پر قانونی پیچیدگیوں اور دشواریوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ خواہ ڈاکٹرائن آف اسٹاپل تو اپلائی ہوگا ہی ہوگا، لیکن پروٹیکشن آف پرچیزر کے لیے ضروری ہے جب اس نے عدالت میں اپنا گڈ فیتھ ثابت کرنی ہے تو اس میں وہ اسٹرانگ ایویڈنس کے ساتھ ثابت کرے گا، مضبوط واقعاتی شہادت کے ذریعے کہ جو اصل مالک ہے وہ اس نے رضامندی دی تھی۔ اس کے بعد چوتھی چیز جو ہے ایک خریدار کے تحفظ کے لیے جو خریدار کسی اوسٹینسبل آنر سے پراپرٹی پرچیز کرتا ہے وہ ہے معقول بدل، ریزنیبل بدل دینا، پیسہ دینا، معقول معاوضہ ادا کرنا۔ صاحب حق ملکیت کی منتقلی کو مؤثر کرنے کے لیے ایسی صورت میں مناسب اور معقول معاوضے کی ادائیگی ایک پرچیزر کی گڈ فیتھ نیک نیتی کا ثبوت ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر جائیداد کا بدل مناسب ہے، معقول ہے، تو بذات خود خریدار کے جو حقوق ہیں اس پراپرٹی کے، خواہ وہ اوسٹینسبل آنر سے پرچیز کی ہے، وہ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اور مناسب اور معقول معاوضہ ادا کرنے سے ظاہری مالک کے ساتھ ساتھ حقیقی مالک بھی مطمئن ہو جاتا ہے کہ ظاہری مالک نے صحیح سودا کیا اور صحیح طور پر منتقلی کی ہے، اور یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ خریدار نے درست اور صاف نیت سے یہ سودا کیا اور نیک نیتی کے ساتھ کنسیڈریشن ادا کی۔ لیکن اگر خریدار بدل کی ادائیگی میں ٹال مٹول سے کام لے تو پھر سیکشن 41 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 اس کو تحفظ فراہم نہیں کرتا ہے۔ اور اس طرح سے جب خریدار کو کوئی تحفظ ریزنیبل کنسیڈریشن کی عدم موجودگی میں ہوتا ہے تو اس کا سارا جو مدعا ہے، جو سارا ذمہ دار ہے، وہ خود خریدار ہے۔ اس لیے صاحب اوسٹینسبل آنر سے جب بھی آپ پراپرٹی پرچیز کریں گے، مناسب منتقلی کے لیے مناسب معاوضے کی بر وقت ادائیگی نہایت ضروری ہے تاکہ آپ اپنی گڈ فیتھ ثابت کر سکیں بطور خریدار کے۔
اس کے بعد پانچویں اہم چیز جو سیکشن 41 واضح کر دیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ٹرانسفر ود گڈ فیتھ، یعنی اوسٹینسبل آنر سے پراپرٹی پرچیز کرنے والا جو خریدار ہے اس کو ہمیشہ اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ اس نے نیک نیتی سے حق ملکیت اپنے نام منتقل کروایا ہے. یعنی ٹرانسفری جو پرچیزر ہے اس نے ایمانداری سے اپنے پارٹ کو پرفارم کیا ہے، اور اس یقین کے ساتھ کہ اوسٹینسبل آنر ہی ریئل آنر ہے. اگر نیک نیتی کا فقدان ہو تو پھر ریزنیبل کیئر بھی کسی کام کی نہیں ہے، کیونکہ ریزنیبل کیئر ہمیشہ نیک نیتی کے ساتھ مشروط ہوتی ہے. یاد رکھیے گا صاحب کہ جب ایک شخص جو کہ اس نیک نیتی سے قابضانہ پراپرٹی کی انٹائٹلمنٹ خریدتا ہے کہ اس کا بیچنے والا ہی اصل مالک ہے، اور اس حوالے سے تمام جو تحقیق ہے وہ اس بات کا ثبوت دیتی ہے، اور بعد میں اگر یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ساری ٹرانسفر اپنی نیک نیتی کے ساتھ خریدار نے کی ہے، تمام انگریڈینٹس جو ہیں سیکشن 41 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کے ان کو فلفل کیا ہے، تو پھر خریدار کو تحفظ حاصل ہوگا. اس کے بعد جو چھٹی اہم چیز ہے وہ انکوائری ہے، یعنی خریدار کے لیے ضروری ہے کہ وہ عام سمجھدار آدمی کی طرح آنر کا جو اس پراپرٹی پر استحقاق ہے، حق حقوق ہیں، اس کی تحقیقات کرے. قانون کہتا ہے کیوین ایمٹر، مشتری ہوشیار باش. رجسٹرار ہے یا دوسرے سرکاری کھاتہ جات ہیں، محکمہ مال کے ہیں، جن میں ٹائٹل اندراج ہے، اس کی مناسب احتیاط سے ریزنیبل کیئر کے ساتھ انکوائری کرنا خریدار کی ذمہ داری ہے. اور اگر خریدار نے ریزنیبل کیئر کے ساتھ انکوائری کرنے میں کوئی کوتاہی برتی ہے تو پھر خواہ پراپرٹی اس کے حق میں منتقل ہو گئی ہے، لیکن اگر کسی طریقہ کار سے حقیقی مالک مکر گیا نا تو پھر اس کی پروٹیکشن خطرے میں آ جائے گی. تو اس حوالے سے کچھ لینڈ مارک اسیسمنٹ ہیں. 1981 SCMR پیج 547، 2004 SCMR پیج 1530، 1994 SCMR پیج 2087 اور 1983 SCMR پیج 168 ہے، اور 1983 SCMR پیج 1199 ہے، 1976 SCMR پیج 342، اور اسی بات کے حوالے سے 1983 SCMR پیج 1199، 1990 SCMR پیج 2021 ہے. PLD 2003 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 899 ہے. PLD 2004 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 147، 2002 SCMR پیج 1507، 2011 SCMR پیج 1871، 2010 SCMR پیج 988 اور 2010 SCMR پیج 1871، 2010 SCMR پیج 1871 کے علاوہ
83 SCM PLD 1983 سپریم کورٹ پاکستان پیج 53 ہے. PLD 2006 سپریم کورٹ پاکستان پیج 84. PLD 2003 سپریم کورٹ پاکستان پیج 494 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنز دے دیتی ہے. اس کے علاوہ صاحب 1985 SCMR جو ہے وہ اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کر دیتی ہے، اور اس حوالے سے ذہن میں رکھیے گا کہ بات جا رکتی ہے انکوائری ود ریزنیبل کیئر پہ، یعنی ایسی احتیاط جو عام سمجھ بوجھ رکھنے والا شخص اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے بروئے کار لاتا ہے. اب سیکشن 41 کے تحت جو ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کی ہے، اس کے تحت خریدار کو اس وقت تک تحفظ فراہم نہیں کیا جا سکتا اگر اس نے ریزنیبل کیئر کے ساتھ انکوائری نہ کی ہو. اب یہ نہایت ضروری ہے کہ خریدار صرف محکمہ مال کے رجسٹر پر توکل کر کے نہ بیٹھے، بلکہ تمام طریقہ کار جو ایک ریزنیبل پرسن جب پراپرٹی خریدتا ہے، دیگر تمام مناسب طریقہ کار کو زیر غور لائے، اور اس بابت یاد رکھے گا کہ خریدار کو یہ واضح کرنا پڑے گا کہ اس نے ٹائٹل آف پراپرٹی کی بابت انکوائری ریزنیبل کیئر کے ساتھ کی ہے، اور وہ ایسی شہادت پیش کرے گا کہ ایک عام سمجھ بوجھ رکھنے والے شخص کی طرح اس نے سیلر کے حق ملکیت کے بارے میں تمام تر کوشش صرف کی تھی تاکہ خود کو اس نے اس بارے میں اطمینان دلا لیا تھا، مطمئن ہو گیا تھا کہ سیلر کو حق ملکیت کے اندر کوئی سکم نہیں ہے، کوئی ڈیفالٹ نہیں ہے اس جو سیلر ہے اس میں. اور یاد رکھیے گا کہ صرف کسی ایسے شخص کے ساتھ معاہدہ بیع کرنا جس کو حق ملکیت حاصل نہیں تھے بے فائدہ اور بیکار ہوگا، اور اس سے قانون کی منشا پوری نہیں ہوتی ہے. ابھی حوالے سے PLD 1987 لاہور ہائی کورٹ پیج 4 جو ہے وہ یہ بات واضح کر دیتا ہے کہ جب جائیداد کے نیک نیتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہایت معقول احتیاط برتی اور سیلر کے حق ملکیت کا جائزہ لیا اور تمام جو ڈاکومنٹری ایویڈنس تھے، محکمہ مال کے کاغذات تھے، ان کا بغور معائنہ کیا، تو پھر ریزنیبل کیئر کے ساتھ انکوائری تو مکمل ہوگی، اس کو تحفظ حاصل ہے کہ کم از کم اس کے کائنات محفوظ ہونے چاہیے. اور اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ یہ تمام معاملات جو ہیں یہ ثابت کرنا خریدار کی ذمہ داری میں آئے گا، اور پھر اس کو تحفظ فراہم ہو جائے گا. اور یاد رکھیے گا اگر اس نے سیکشن 41 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 میں دیے گئے جو بیسک انگریڈینٹس ہیں، مثلا حقیقی مالک کی مرضی کے بغیر وہ پراپرٹی خرید رہا ہے، کوئی اور شخص سے ٹرانسفر کروا رہا ہے اسٹینسبل آنر کی بجائے کسی اور شخص سے، اور حقیقی مالک کے حوالے سے مضبوط ایویڈنس بھی اس کے پاس نہیں ہے کہ اس کو پتہ تھا، کوئی معقول کنسیڈریشن بھی اس نے ادا نہ کی ہو، اور نیک نیتی بھی وہ ثابت نہ کر سکتا ہو، اور اس نے ریزنیبل کیئر کے ساتھ انکوائری بھی نہ کی ہو، تو انڈولنٹ کی کبھی بھی قانون ہیلپ نہیں کرتا. ایسے خریدار کو قانون کوئی تحفظ نہیں دیتا ہے.
اور اس کی بنیادی اگر آپ انگریڈینٹس اور بنیادی پرنسپل سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو ڈرا کیے تھے وہ 1970 CMR پیج 657 کو ضرور دیکھیے گا، جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک خریدار کا قانونی تحفظ جو ہے جب وہ اوسٹینسبل آنر سے کوئی اموبل پراپرٹی خریدتا ہے اس کے پرنسپلز ڈرا کر کے دیے ہیں۔ لیں دوستو، چند باتیں تھیں۔ ایک خریدار جو نیک نیتی اور ود کیئرفل جو معاملات ہیں ان کے ساتھ ایک پراپرٹی ود ریزنیبل کنسیڈریشن خرید کرتا ہے اوسٹینسبل آنر سے، اس کو قانون کہاں پہ تحفظ فراہم کرتا ہے، سپیریئر کورٹس ہیں اس حوالے سے کیا ہمیں گائیڈ لائنز دے رہی ہیں۔ میں نے کہا سب دوستوں کے ساتھ اس بات کو گپ شپ کا موضوع بنانا چاہیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، دوبارہ ملتے ہیں، اللہ حافظ۔